یہ پیج تھوڑا سا ٹھیک کریں تھوڑا سا نا، تو ہم اس وقت اپنا تسمیہ اور تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ النجم آیت نمبر 31 یہاں سے شروع کرنا ہے، اور جو پہلے پڑھا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ جو انسان ہے، اور کوئی بھی ہے، کافر ہے یا ایمان والا ہے، اس کا علم جو ہے اس کی انتہا یا اس کی حد یا اس کی پہنچ کی جگہ وہ صرف یہ دنیا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو مومن لوگ ہیں ان کو استثناء اس وجہ سے ہے کہ وہ اس دنیا کے علاوہ جو اللہ کی طرف سے علم آیا ہے قرآن اور سنت کے ساتھ، وہ بھی اس علم کے اندر اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ ہے فرق ایمان والوں میں اور کافروں میں۔ تو جو کفار ہیں ان کا علم ان کے ظن تک اور اس دنیا تک محدود۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہتر جاننے والا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہ بھی وَأَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ خوب جاننے والا ہے اس شخص کو بھی جو ہدایت پا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اپنی وسعت جو علم کی ہے وہ بتا رہا ہے، اور یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم کہ وہ سب کو بتا رہا ہے کہ میرا علم کتنا ہے۔ تو پہلے وہ بتاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں زمین۔ ہے۔ جی یہاں ہی دیکھ لیں تو انسان کو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یا ان سے بھی پہلے دنیا تو موجود تھی، اللہ نے بنا، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہمارا علم ہے کہ تھوڑی سی مدت کے لیے آتے ہیں اور اس آسمان اور زمین کے اندر زندگی گزار کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اب اس جگہ پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، اگر تو اللہ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو ہم کیا ہوئے؟ مومن۔ جی جی، اور جو نہیں ہیں وہ ہو گئے کافر، مشرک، نافرمان۔ اب اللہ تعالیٰ وہ چیز ذہن میں رکھ کے اگلی آیت کا جو ترجمہ کرنا ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا۔ اس کو ذرا دھیان سے دیکھنا ہے، اس لیے کہ اس کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل لگے گا۔ کیوں کہ اساء کے مطلب بھی ہے سیئہ سے نکلا ہے، اساء اس کا فعل ہے ماضی میں، تو ترجمہ بنے گا لیجزی الذین، تاکہ وہ اللہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو، اساء جو انہوں نے برائیاں کی۔ اب وہ جو کی ہے وہ اساء کے اندر ہی ہے، کیوں جی؟ جی اساء کا مطلب ہے برائیاں کرنا، لیکن آگے پھر آ رہا ہے بما عاملو، تو اس کا ترجمہ کریں گے اس چیز کے عوض، اس چیز کے بدلے میں، بما عاملو جو انہوں نے عمل کیے۔ کون سے عمل انہوں نے کیے؟ وہ جو برے عمل کیے تھے، اگر دونوں کا ملا کے ترجمہ کریں گے، اساء اور اس کا فعل جان لیں کہ عاملو، تو ترجمہ بنے گا تاکہ وہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو انہوں نے برے عمل کیے، یا اس کا جو انہوں نے برے عمل کیے،
لیکن اچھا یہ ہے کہ ہم ترجمہ کریں اساؤ کا الگ اور بما عملو کا الگ. وہ کیا بنے گا؟ تاکہ وہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے، جزا دے، کبھی بدلہ دے، اساؤ جنہوں نے جنہوں نے برے اعمال کیے، جو انہوں نے برے برائیاں جنہوں کی. نے برائیاں برائیاں. کی، جی برائیاں کی، بما عاملو ان کے بدلے. اب بدلہ پہلے بھی آ رہا ہے تو اس با کا ترجمہ کریں گے اس کے عوض. ٹھیک ہے جی. جی با جو ہے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اس کے عوض، ما عاملو جو انہوں نے عمل کیے. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی یہ مشرکین اور کفار کا بدلہ ہو گیا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اب اساؤ کا الٹ ہے، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکیاں کی، بالحسنى، بالحسنى، حسنى مؤنث ہے تو اس کا ترجمہ کرے گا بھلائی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. جی اب جب کریں گے تو پھر تھوڑا سا مشکل پیش آئے گی، تو جب با کر لیں گے تو پھر مشکل ختم ہو جائے گی. تو میرے ساتھ کریں ذرا. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے اور لیے، اللہ ہی کا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے، کا ہے نہیں کا، اللہ ہی کے لیے ہے. ما اللہ ہی فی کے لیے السماوات، جو کچھ جو آسمانوں میں کچھ ہے آسمانوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو اور کچھ جو زمین میں ہے. زمین میں ہے. اور جو کچھ زمین میں ہے. اب یہ درمیان میں جملہ معترضہ لگتا ہے جی، آگے لا لکھا ہوا ہے، تو اب یہ بھی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. لیجزی الذین، تاکہ تاکہ وہ وہ اللہ اللہ ان لوگوں کو بدلا دے لوگوں کو بدلہ دے تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو اساؤ جنہوں نے نے برائیاں کی. برائیاں کی، جنہوں نے برائی کی یا برائیاں کی. ٹھیک ہے. بما عاملو، اس اس چیز کے کے جو عوض، انہوں نے عمل کیے. جی جو انہوں نے عمل کیے ویسا بھی ہے، اس کے عوض جو انہوں نے اس کے کیا، عوض جو جو انہوں نے عمل کیے. جی عمل کیے. ہم عاملو کے اندر عمل کیے سمجھ آ رہی ہے، تو ترجمہ بنے گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بدلہ دے جنہوں نے برائیاں کیں، اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیے. اور وہ عمل کیا ہیں؟ اچھے ہیں یا برے؟ برے عمل. برے. برے عمل، اب برائیاں. دوسرے جناب، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، اور وہ اللہ وہ بدلا دے اللہ ان بدلہ لوگوں دے کو ان لوگوں کو اور وہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو احسنو، جنہوں جی نے جنہوں نے نیکیاں کی. برائیاں کی. نیکیاں کی. جنہوں نے جی نیکیاں کی. ٹھیک ہے جی بالکل، جنہوں نے نیکیاں کی بالحسنہ. اب وہ بدلہ دے کس کا؟ جی بھلائی. جی بھلائی اس کا کے یا عوض، بھلائی کے ساتھ نہیں، بھلائی کے ساتھ. جنہوں بھلائی نے کے ساتھ. نیکیاں کی انہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دے، اچھائی کے ساتھ دے. تو آسنو فعل ہے، بالحسنہ ترجمہ آ رہا ہے کہ بھلائی کے ساتھ ان کا بدلہ دے. تو ذرا اس کو ڈاکٹر پروفیسر صاحب ہیں وہ پڑھیں گے جی. جی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. لیجزیہ، تاکہ وہ اللہ بدلہ دے، الذین اساؤ، ان برائیوں، ان کا جو انہوں نے برائیاں کی، بما ان عملو، لوگوں کو اس کے عوض جنہوں کے نے، جو انہوں ان نے عمل کی. لوگوں کو جو انہوں وَيَجْزِيَ، نے برائی. اور وہ جزا دے یا وہ بدلہ دے. پروفیسر صاحب کریں جی پروفیسر صاحب. کریں جی آپ ترجمہ. جی وَيَجْزِيَ، اور وہ اللہ تعالیٰ جزا دے یا بدلہ دے، الذین احسنوا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے نیکیاں کی، بالحسنہ، ان کا بہترین بدلہ. بالحسنہ بھلائی کے ساتھ جی، بھلائی کے ساتھ بدلہ دے. ٹھیک ہے جی. جی جی
آگے جی تھوڑا بیٹا اوپر کریں. اب یہ جو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں جی، یہ وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں کی اس کا بھلائی کے ساتھ بدلہ دے. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. یہ لمم کیا چیز ہے؟ نیا لفظ ہے. کیوں جی؟ جی جی لمم کے معنی یہ یاد رکھنا ہے کہ لمم کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، زمانے کو کہیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور لمم جگہ کے لیے بھی آتا ہے جی. تو تھوڑی دیر کے لیے یہ آ جائے گا، ابھی ترجمہ کرتے ہیں. تو الذین وہ لوگ، یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں، نیک وہ لوگ ہیں، یا الذین وہ لوگ یجتنبون جو بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. ہماری زبان کا لفظ ہے اجتناب کرنا. تو جو بچتے ہیں کس سے؟ کبائر الاثم گناہ کبیرہ سے، بڑے گناہوں سے، ٹھیک ہے. اور کس سے بچنے ہیں؟ والفواحش اور بے حیائیوں سے جی. فواحش جمع ہے، ٹھیک ہے جی. جی فحش اور فواحش، فحش ایک مطلب کہیں گے بے حیائی کو، اور فواحشہ تو بہے گا کہ کیا کہیں گے بے حیائیوں سے. جی، بے حیائیوں سے. الا اللمم. اب لمم کا مطلب ایسے ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی اونچی جگہ سے نیچی جگہ پر اترنا. یہ اس کے معنی ہے اصل لمم کے، کسی اونچی جگہ سے نچلی جگہ پر تھوڑی مدت کے لیے آ جانا. تو لہذا اسی سے جو ترجمہ اس کا ہوا ہے مگر چھوٹے گناہ، مگر چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ. جی، گناہ صغیرہ، مگر صغیرہ گناہ. اب وہ صغیرہ گناہ کیا ہوں گے؟ صغیرہ گناہ ایک تو یہ ہے کہ وہ تھوڑی کوئی بھی ایسا گناہ ہے جو تھوڑی مدت کے لیے ہے، اور آدمی کو احساس ہو گیا کہ یار میں نے گناہ کر لیا تھا اور اللہ سے فوراً توبہ کر لی، تو وہ کس کے اندر آ گیا؟ لمم کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے جی. جی مطلب اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے پارے میں، پروفیسر میری رہنمائی کریں گے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وہ کیا آیت ہے پروفیسر؟ جی وہ ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک ہاں اصحاب. جی. اب دیکھو وہ اولئک اصحاب النار وہاں کہا، وہاں ہے ایک لفظ بلا من کسب خطیئۃ، جس نے بلا من کسب ایک بھی سیئۃ. سیئۃ، ٹھیک ہے، کہ جس نے ایک بھی برائی کی، ایک بھی برائی کی. اب وہاں کیا ہے؟ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی اس خطا نے اس کو گھیرے رکھا. وہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں تھا. کیوں جی؟ جی وہ اس نے توبہ نہیں کی، وہ بڑی لمبی مدت تک کے لیے تھا. تو اللہ نے اس ایک برائی والے کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے. جو توبہ نہیں کرتا تو وہ لمم میں نہیں آئے گا. اللہ نے کہا کہ وہ آگ کے اندر جائیں گے. کیوں جی؟ ٹھیک ہو جی گیا. تو یہاں لمم ہمارے لیے یہ ہے، ایک تو گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. گناہ کبیرہ ایک تو وہ ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مثلا جیسے زنا ہے، یا اس کے علاوہ باقی سود کھانا، باقی چیزیں جو اس کے اندر آتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید وہ بڑے گناہ ہیں بس. اور لمم کیا ہو گیا؟ لمم ہو گیا کہ بھی جھوٹ بولنا، یہ ہم بڑا چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں جی. جی اصل میں لمم وہ آئے گا کہ کوئی بھی گناہ ہو اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کیا، اس کے بعد توبہ کر لی، جی تو یہ تھوڑی مدت کے لیے کسی بھی گناہ کے اندر داخل ہونا یہ لمم میں آئے گا.
تو تب اس کو گناہ کہیں گے، تب وہ گناہ صغیرہ بنے گا۔ سمجھ آ گئی جی؟ جی جی سر۔ میں اسے دوبارہ کرتا ہوں۔ الذین یجتنبون، وہ لوگ جو بچتے ہیں، کبائر الاثم والفواحش، بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے، الا اللمم، مگر چھوٹی برائیوں، مگر سوائے چھوٹی برائیوں کے، یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ تشریح کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا، خواہ وہ ایک برائی بھی ہے اور اس کی دلیل پیچھے سورہ بقرہ سے ہم نے لی، اگر ایک برائی نے بھی اس کو گھیرے رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کبیرہ تصور کرتا ہے، کیونکہ دلیل ہے ہمارے پاس پیچھے۔ جی یہاں یہ ہے لمم کے تھوڑی دیر کے لیے وہ کرتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے، مگر چھوٹے گناہ۔ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ سکتا ہے یا نہیں پکڑ سکتا؟ بالکل پکڑ پکڑ سکتا ہے۔ پکڑ سکتا ہے جی۔ اب بڑے گناہ مفسرین وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں جن کے اوپر حد ہے، جن کے اوپر کیا ہے؟ حد حد ہے۔ ہے۔ حد ہے۔ جب تک وہ حد پوری نہیں ہوگی وہ گناہ کبیرہ رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی۔ تو ایک تو وہی ہے، اور والفواحش، اور وہ بے حیائیاں ہی رہیں گی، الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بخشنے وسعت والا ہے، وسعت والا ہے کس میں؟ بخشش مغفرت میں، بخشش۔ مغفرت میں بہت وسعت والا ہے۔ اسی نے کہا ہے اپنے لیے کہ کتب علی نفسہ رحمہ، رحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے۔ اگر وہ مغفرت نہ بھی کرے اور وہ لمم جو ہے چھوٹے گناہ ان کو نہ بخشے تو بتائیے کوئی اللہ تعالیٰ کا بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تیرا رب واسع المغفرہ، مغفرت میں بڑی وسعت والا ہے۔ الحمدللہ جی، مغفرت میں بڑی وسعت والا ہے۔ اب دوبارہ آ رہا ہے عالم کے ساتھ با آ رہا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، واو نہیں ہے۔ جی ساری، هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، اور وہ تمہیں خوب جاننے والا ہے۔ وَأَعْلَمُ کیسے پتہ چلے گا؟ انسان کا تو علم ہے کہاں تک؟ دنیا تک، یا جتنا اللہ تعالیٰ نے دے دیا مسلمانوں کو، تو اگر مسلمان بھی ہیں تو وہ علم کیا ہوگا؟ دیا ہوا۔ جی اب ہاں جی، ابھی میں گزارش کرتا ہوں میری ذرا بات سن لیں۔ لیکن کافر جو ہے وہ جو دیا ہوا قرآن اور سنت کے اندر ہے وہ اس کے انکاری ہیں، تو ان کا علم کہاں تک آ گیا؟ صرف اس دنیا تک آ گیا۔ تو اللہ جی سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ علم قدیم، جب دنیا کچھ نہیں تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کو بھی جانتا ہے، جب دنیا کو بنایا تب بھی جانتا ہے، جب دنیا نہیں رہے گی تب بھی وہ جاننے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اس کے علم کی حد ہے۔ اللہ کچھ مثالیں دینے لگا ہے، وَأَعْلَمُ بِكُمْ، اور وہ تمہیں خوب، آپ ترجمہ کیا کریں جاننے گے ذرا والا ہے۔ بتائیں؟ جاننے جہاں، والا۔ اور وہ تمہیں خوب جاننے والا ہے۔ اب تم کیا تھے اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین میں سے پیدا کیا۔ اب یہ کیا ہے جی؟ زمین میں سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا۔ جی مٹی سے، ٹھیک ہے۔ جی مطلب کچھ نے کہا کہ یہ تخلیق آدم، اور آدم علیہ السلام کی جو کیا کہیں گے نسل، وہ آگے جا رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کے بعد اور والدہ حوا علیہ السلام ان کے بعد، اب ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو بھی مادہ بنتا ہے جس سے ایک انسان بنتا ہے والدہ کے پیٹ کے اندر،
وہ مادہ کہاں سے بنتا ہے؟ زمین میں زمین سے، سے کھائی خاک سے۔ چیزوں سے۔ جی بالکل۔ تو یہ بھی اس کے معنی بھی یہ ہے، تو وہ خوب جانتا ہے تمہیں جب اس نے تمہیں زمین میں سے انشاء پیدا کیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آگے کیا ہے جی؟ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، یہ لفظ نیا ہے یا پہلے پڑھا ہوا ہے؟ پڑا ہوا ہے میں، جی نہ پڑھا ہوا پہلے جنین، بچے جنین کا پڑا۔ جنین سے۔ ہاں بالکل جی، جنین کی جمع ہے اجنہ۔ جنین کیا ہوتا ہے؟ والدہ کے پیٹ میں حمل کی صورت۔ تو چونکہ آگے آ رہا ہے اجنتن فی بطون امہاتکم، تو اگر تو سمجھتے ہیں کہ جب تم جنین کی حالت میں تھے اپنی والداؤں کے پیٹ میں، تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو دوسرا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ جب تم حمل کی صورت میں تھے فی بطون امہاتکم، اپنی والداؤں کے پیٹوں میں، کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ جی جنین، جنین جو ہے نا، جنین وہ عام بندے کو پتہ نہیں ہوگا، کیوں جی؟ تو حمل کی صورت وہ جنین بنتا ہے جب، پھر بنے گا جب تم حمل کی صورتوں میں تھے اپنی والداؤں کے پیٹوں میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کا بھی علم ہونا، کیا کسی انسان کو پتہ ہے کہ بھئی وہاں کیا صورتحال ہماری رہی ہوگی؟ نہیں سر، نہیں پتہ، نہیں پتہ۔ آج کل بھی الٹرا ساؤنڈ اور باقی جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں بتا تو سکتی ہیں کہ بھئی یہ تصویریں مطلب یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اندرونی کیا ہے، اس کی قسمت کیا ہے، اس کا مقدر کیا ہے، کیا اس نے وہاں رہنا ہے یا وہیں ضائع ہو جانا ہے، کیا کسی کو پتہ ہے؟ بالکل نہیں۔ نہیں سر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے کہ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم حمل کی صورتوں میں تھے اپنی والداؤں کے پیٹوں میں۔ اب کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو، اپنے آپ کو نیک تصور کرتے ہو، اپنے آپ کو نیک ٹھہراتے ہو، کیا کہ جی میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارا مال دیا ہوا ہے، اللہ میرے اوپر خوش ہے۔ عمومی طور پر یہ کہتے ہیں نا جی فلاں آدمی کو ماشاءاللہ جی بڑی دولت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہم حیران والی صورت یہ ہے کہ ہم پورا قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اوپر بڑی رحمت کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا مال دیا ہوا ہے، بچے بھی صحت مند ہیں، سارے اپنی اپنی نوکریوں پر لگے ہوئے ہیں۔ کیا ایسے ہی ہے جی؟ جی بالکل ایسے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کا دروازہ کھولنا ہے۔ ویسے تو وہی ہے کہ نیکی کرو گے تو نیکی کا دروازہ کھولے گا، برائی کا ارادہ کرو گے تو برائی کا دروازہ بند نہیں کرے گا، وہ کھولے گا، اس لیے کہ تم اس دنیا کے اندر فری ول آف چوائس دے کی ہے۔ تو فلا تزکو انفسکم، اب اس کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے ہیں، تو تم پاکیزہ مت ٹھہراؤ۔ تو زکو کا ترجمہ، تو تم پاکیزہ پاکیزہ، مت ٹھہراؤ، تم پاکیزہ مت ٹھہراؤ انفسکم، اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو، ہوا اعلم بمن اتقا، وہ خوب جاننے والا ہے ہر اس شخص کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ اور تقوی مجھے بتائیے، تقوی کا تعلق کہاں ہے؟ التقوی ہاں ہونا دل سے۔ ہاں ہاں ہونا، اور وہ کس طرف اشارہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دل کی دل طرف۔ کی دل کی طرف۔ مجھے بتاؤ کہ کوئی آدمی بھی کسی دوسرے بندے کے دل کی حالت کو جانتا ہے؟ نہیں سر، کوئی بندہ نہیں جانتا۔ تو وہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کا بندے کو پتا ہوتا ہے، بلکہ بندے کو بھی شاید پتا نہ ہو جتنا اللہ کو پتا ہوتا ہے، کیوں جی؟ جی جی، ہاں جی، ہوا عالم بمن اتقا، وہ خوب جاننے والا ہے ہر اس شخص کو جس نے تقوی اختیار کیا۔
اب مل کے پڑھتے ہیں جی، الذین، اب وہ اگر کرنا ہے لوگ تو جو آسن، وہ لوگ نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں، نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں، آسن ہوا نا، آسن جی بالحسنی، اگر تو اللہ دینا کا عمومی طور پر ہم کرتے ہیں کہ اللہ دینا اگر شروع ہوتا ہے تو وہ اس میں موصول ہے، وہ کسی اشخاص کی طرف یا چیزوں کی طرف جاتا ہے، تو اگر ترجمہ کرنا ہے کہ نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ جی اللہ دینا وہ لوگ جو، ٹھیک ہے جی، جی کون سا کیا کریں گے؟ نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں، یہ کریں گے، نیکی کرنے والے وہ لوگ چلو جی، نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں، یجتنبون، جو بچتے ہیں، جو اجتناب کرتے ہیں، جو جناب اجتناب بچتے کرتے ہیں، ہیں، لفظ ذرا مشکل ہے، جو بچتے ہیں دو بچتے چیزوں ہیں، سے، کبائر الاسم والفواحش، بڑے کبیرہ گناہوں گناہوں سے سے اور بے اور بے حیائی سے۔ حیائیوں سے۔ جی، بڑے گناہوں تب بنے گا جب الف لام کو اسم کے ساتھ اسم جنس بنائیں گے، ٹھیک ہے جی، اسم جنس بنائیں گے الف لام کی وجہ سے، تو پھر بن جائے گا گناہوں، ورنہ کیا بنے گا؟ وہ بڑا گناہ، تو گناہوں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں جنس، جو بڑے گناہوں اور والفواحش اور بے حیائیوں سے، اور بے بے حیائیوں سے حیائیوں بچتے سے، ہیں، الا اللمم، مگر چھوٹی مگر چھوٹے برائیوں سے۔ گناہوں سے۔ مگر چھوٹے گناہوں کے، ٹھیک ہے جی، مطلب کہ بچتے ہیں، بڑے گناہ ہو گئے، چھوٹے گناہ ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی، یا فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، یہ مطلب۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اتنی زبردست آیت ہے نا جی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، کیوں جی؟ بالکل بے شک، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے گناہ، اچھا یہ ہے کہ ترجمہ یہی کریں کہ چھوٹا گناہ وہ ہے کہ جو تھوڑی مدت کے لیے یا تھوڑی جگہ پر ہو، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، جی، جی وہ لمم بن گیا۔ ورنہ یہ ہوگا کہ یہ کہیں گے بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ، تشریح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں، کسی کا دل دکھانا، کسی سے حسد کرنا، کسی کو گلا شکوہ کرنا، ہم اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں، جی، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ تب بنیں گے جب اس کے بعد توبہ کریں گے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بے شک تیرا رب مغفرت میں بڑی وسعت والا ہے۔ بخشش والا ہے، جی، مغفرت میں، بخشش میں وسعت والا ہے، واسع المغفرہ تو یہ ہے بخشش کی وسعت والا، جی، تو ہم یہ ہے کہ بخشش میں وسعت والا ہے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں، ذرا دوبارہ کریں، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب تیرا رب مغفرت میں بخشش بڑی میں وسعت وسعت والا والا ہے۔ ہے۔ جی، بے شک تیرا رب مغفرت میں وسعت والا ہے، هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب تمہیں جاننے خوب والا جاننے ہے۔ والا ہے، وہ تمہیں خوب جاننے والا ہے، اذ انشأکم، جب اس نے جب تمہیں اس نے پیدا کیا، تمہیں جب پیدا اس نے کیا، تمہیں پیدا کیا، جب اس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے، زمین میں سے، زمین میں سے، ٹھیک ہے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور اور جب تم عمل کی عمل کی صورت میں صورتوں تھے، میں تھے، جب تم حمل کی صورتوں میں تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فلا تزکوا انفسکم، تو تم اپنے آپ تم کو اپنے زیادہ نفسوں کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ۔ جی، تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے کہ بھئی آپ پاکیزہ ہیں یا نہیں، هو اعلم، جی، وہ اللہ وہ خوب خوب جاننے جاننے والا والا ہے ہے، وہ اللہ خوب جاننے والا ہے، بمن اتقا، ہر اس اس کو شخص جس کو نے جس تقوی نے اختیار تقوی کیا۔ اختیار کیا۔ ہر اس شخص کو جس نے تقوی اختیار کیا، جی، اپنے ڈاکٹر
ایک کوئی ساتھی جی کرتے پلیز، ال- آخر میں ڈاکٹر داؤد بھائی کریں گے. ال- جی ڈاکٹر صاحب آپ کریں. جی الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، نیکی کرنے والے وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ وہ گناہوں لوگ سے ہیں اور بے حیائی سے، الا اللمم، مگر چھوٹے گناہوں سے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک بخشش میں وسعت بے والا شک ہے، بے تیرا شک ہے، تیرا رب بخشش میں وسعت والا ہے. وہ عالم بکم، وہ تمہیں خوب جاننے والا ہے. اذ انشأکم من الارض، جب اس اللہ نے تمہیں زمین میں سے پیدا کیا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں حمل کی صورتوں میں تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو تم اپنے نفسوں کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ. وَعَالَمُوا بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی ذرا اوپر کیجیے گا، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں، وقت کم ہے ہمارے پاس. اب جناب اللہ نے کہا کیا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اللہ کا. سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ نے کہا کہ میرا ہے تو میری راہ میں ہی دے دو، میری راہ میں دو. کیوں جی؟ کوئی بیمار ہے جی اس کو، کوئی کیا نام ہے فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اس کو جی جو کچھ بھی دیا ہوا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، رحم ہے اور دوسرے کی دل لگی کرنا ہے. دل لگی کے کہہ رہا ہوں کہ دل رکھنا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری قابلیتیں، صلاحیتیں یہ ہمیں دی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افرائیت الذی تولی، کیا تو نے اے مخاطب یا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو تولا، کیا معنی ہوں گے اس کے؟ جس نے منہ پھیرا. جی جس نے منہ پھیرا، جو پھر گیا. جی ٹھیک ہے. وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور اس نے، اب قلیلاً کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی ہے اور تھوڑی مدت کے لیے بھی ہے. جی آتا دیا، اور اس نے تھوڑا سا تو دیا. جی جیسے زکوٰۃ دینی ہے، تھوڑی سی زکوٰۃ دے دی. فی سبیل اللہ دینا ہے تو وہ 10 روپے کا نوٹ، پہلے تو 1 روپے کا نوٹ رکھا کرتے تھے اپنے پاس، کیوں جی؟ جی اور وہ دے اب کے پھر 10 کا ساتھ رکھتے ساتھ، ہاں جی اب 10 روپے کا رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ لیتے نہیں ہم سے اس کے علاوہ. جی تو بہرحال ہم یہاں اور آگے چیز آ رہی ہے. وَأَعْطَى قَلِيلًا، اس نے تھوڑا تو دیا. وَأَقْدَى کا ترجمہ ہے پھر وہ رک گیا. اقدا کا ترجمہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کہاں سے بنا ہے. آدمی اگر زمین کھودتا جائے نیچے اور نیچے پتھر آ جائے جی، اور وہ وہاں رک جائے، وہ وہاں رک جائے، اس کو اقدا کہتے ہیں. جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقدا. اسی سے ہی بنا واقدا، پھر وہ رک گیا. کہا کہ کوئی بات نہیں یا اللہ تو غنی ہے. جی وہ آپ نے بہرحال وہ بندہ تھا کھجور کے درخت پر، تو اوپر تھا تو اس نے کہا یا اللہ اگر نیچے اتار لے گا نا تو جو بھی چیزیں ہیں وہ میں تیری راہ میں دے دوں گا. تو جیسے جیسے نیچے آتا گیا، جب زمین کے اوپر آ گیا تو اس نے یا اللہ تو خود غنی ہے، تجھے کیا کچھ چاہیے. کیوں جی یہی ہے نا. ہاں صحیح. تو یہاں ڈرنے والی بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا، وَآتَى قَلِيلًا، اس نے تھوڑا سا تو دیا. وَأَقْدَى، اور وہ رک گیا. پھر وہ اب اللہ رک گیا. تعالیٰ کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس شخص کے پاس الغیب، غیب کا پورا علم ہے. فَهُوَ يَرَى، اور وہ اسے دیکھ رہا ہے کہ بھی میرا اس وقت میں دے رہا ہوں تو میرا انجام کیا ہوگا. کیوں جی؟ جی تو اب میرے ساتھ کریں جی. افرائیت الذی تولی، کیا تو نے اس شخص کو تو دیکھا کیا اے جو نبی صلی پھر اللہ علیہ گیا. وسلم تو نے دیکھا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ موڑ لیا.
جی وَآطَى قَلِيلًا اور اس نے تھوڑا سا دیا تو دیا اور اس نے تھوڑا سا دیا وَأَقْضَى اور پھر وہ رک پھر گیا۔ وہ رک گیا۔ اور پھر وہ رک گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ عِندَهُ علم الغیب، کیا کیا اس اس کے شخص کے پاس پاس غیب غیب کا کا علم ہے؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فَهُوَ يَرَى، تو وہ اور وہ دیکھ اسے رہا ہے۔ دیکھتا ہے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ اسے دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے زیادہ بہتر ہے کہ کسی بندے کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کی چیزیں، اب اللہ کی چیزیں اللہ ہی کو واپس کرنی ہوں تو دل کھلا رکھنا ہے جناب۔ رمضان آ رہا ہے، کیوں جی؟ جی بالکل۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ بھی جتنے بھی ہے 10 گنا تو پہلے تھا، اب اس کو 70 کے ساتھ آپ نہ ملٹی پلائی کریں، ورنہ 700 کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ملٹی پلائی کر کے ویسے بھی بتایا ہوا ہے، تو 700 کو 670 کے ساتھ بھی ملٹی پلائی کر دیتے ہیں فرائض کو، تو وہ حدیث ہے کہ جس نے اپنا سنت پوری کی وہ فرض کے برابر ملے گا، اور جس نے فرض پورا کیا اس کو کتنے فرض کے برابر ملے گا؟ 70 فرض۔ 69 میرا خیال ہے شاید، پروفیسر میں تصحیح کیجیے گا۔ جی یہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ 70 فرض کے برابر۔ تو یہ دیکھ لیں، اب اپنا اپنا حساب کریں۔ تجارت اس دنیا کے اندر کرنی ہے تو ویسے تجارت کرتے ہیں تو ہم حساب لگاتے ہیں، تو رمضان میں انشاءاللہ حساب لگا کے سارا کرنا ہے جی کام۔ اور میں سب کو کہوں گا انشاءاللہ۔ کہ جن جن ساتھیوں نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے وہ پورے کا پورا ابھی حساب کر کے تو اور پورے کے پوری دینی ہے، یہ نہ ہو کہ وَآتَى قَلِيلًا وَأَقْضَى، کیوں جی؟ تھوڑی اللہ سی تو دی اور اس کے بعد رک گئے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ جی پروفیسر اپنے ڈاکٹر صاحب آپ ذرا دیجیے گا، ڈاکٹر داؤد جی بھائی بیٹے ادھر سے۔ نیچے کر دیں جی جی جی، بس ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے جنہوں نے برائیاں کی اور اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیے۔ بما عملو، اس کے عوض جو جی انہوں نے عمل کیے۔ ہاں جی، جی اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکیاں کی بھلائی کے ساتھ۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، اور نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر چھوٹی برائیوں کے، مگر چھوٹی برائیوں کے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب مغفرت میں بڑی وسعت والا ہے۔ هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جاننے والا ہے۔ اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین میں سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں حمل کی صورت میں تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اللہ خوب جاننے والا ہے ہر اس شخص کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ موڑ لیا۔ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور اس نے تھوڑا سا تو دیا اور پھر وہ رک گیا۔ وَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس شخص کے پاس غیب کا علم ہے۔ وَهُوَ يَرَىٰ، تو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہ جو شبدہ بازی ہے ولا تزکوا انفسکم، یہ ہمارے دل میں نہ ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اپنے آپ کو جانا کہ یا